آج کا ہمارا موضوع ہے خاص طور پر عورتوں کے لیے ایک بیماری ہے سیلان الرحم۔ اس بیماری کے کیا اسباب ہوتے ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، یہ بیماری کیسے پھیلتی ہے اور اس کا کیا نسخہ ہے، کیا علاج ہے، کیا مقدار خوراک ہے، سب کو ہم آپ حضرات کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے جن حضرات نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو سبسکرائب کر دیں۔ دیکھیے، یہ بیماری سیلان الرحم ہے۔ اس کے کئی ایک نام آتے ہیں۔ اس کو لیکوریا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو عام طور سے زیادہ تر جو بولا جاتا ہے وہ سفید پانی کے نام سے یہ بیماری مشہور ہے۔ بعض جگہ پہ یہ بھی کہا جاتا ہے ہڈی کٹنا، اسے بولا جاتا ہے۔ تو یہ طرح طرح سے بہت سارے اس کے نام ہیں۔ یہ بیماری عام طور سے زیادہ تر نوجوان لڑکیوں کو ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں جس کو ہو جاتی ہے پھر وہ بات تک چلتی رہتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجوہات کئی ایک ہیں۔ کبھی کبھی یہ بیماری انتہائی خون کی کمی کم ہو جانے کی وجہ سے یہ ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ مغلوب الشہوت ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور کبھی کبھی یہ بیماری حمل کے قرار پانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لیکن عام طور سے آج کل جو یہ بیماری پھیل رہی ہے وہ اس بنا پر پھیل رہی ہے کہ جو نوجوان لڑکیاں گندی تصاویر دیکھتی ہیں یا جو ہے اس طریقے کی ویڈیوز دیکھتی ہیں جس میں عشق و محبت کی کہانیاں دکھائی جاتی ہیں، یا جو ہے فون وغیرہ پر آج کل جو زیادہ بات وغیرہ کرتے ہیں اس طریقے کی، ان کے اندر یہ بیماری زیادہ آ رہی ہے۔ تو اس لیے میری بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ ہم جو ہے اپنی بچیوں کو موبائل سے الگ رکھنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر اپنی نگرانی میں ہی دیکھنے دیں، ایک بات۔ دوسرے یہ کہ یہ بیماری کا کیا علاج ہے، اس بیماری کا علاج ہم کس طرح کر سکتے ہیں۔ یہ بیماری دو طریقے کی ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ تو یہ بیماری گرمی کی حالت میں یعنی گدی تحریک میں ہوتی ہے، اور کبھی کبھی یہ بیماری اعصابی تحریک میں یعنی سردی والی تحریک میں پائی جاتی ہے۔ اب گدی تحریک میں کب ہوتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کا کیا علاج ہے، اس کو ہم بعد کو بتائیں گے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ صرف اعصابی تحریک کو بتانا چاہتے ہیں، اور اس کا علاج بھی بتائیں گے۔ اعصابی تحریک میں جو رطوبت آتی ہے، وہ رطوبت عام طور سے پہلے جب آتی ہے تو وہ سفید ہوتی ہے، اور اس میں بدبو بھی نہیں ہوتی ہے، بے بو ہوتی ہے، لیکن نکلنے کے بعد میں اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے سوکھنے کے بعد میں۔ تو اس لیے اس بیماری کا علاج جو ہے اس کے لیے ایک نسخہ ہے، اس نسخے کو ہم بتائیں گے۔ اس سے پہلے میں ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ بہت ساری عورتیں جن کو یہ بیماری ہوتی ہے وہ یہ سوچتی ہیں کہ بار بار پانی آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہم ناپاک ہو جا رہے ہیں، وہ نماز کو بھی نہیں پڑھتی، نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس سے جو ہے آپ ناپاک تو ہوں گی، یعنی آپ کے کپڑے تو ناپاک ہوں گے، لیکن پورا بدن ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا جس کپڑے پر جس جگہ پر وہ لگ جائے، جیسے پیشاب لگ جاتا ہے، اتنا دھل لو، اس کے بعد میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے یا پھر جو ہے کوئی کپڑا وغیرہ رکھ لیں، جب نماز پڑھیں تو اس کو نکال کر کے آپ نماز پڑھ لیں، اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب میں نسخے کی طرف جاتا ہوں۔ نسخہ جو ہے اس میں صرف 4-5 چیزیں ہیں، ان چیزوں کو آپ لے لیں بآسانی، آپ کو پنساری کے یہاں مل جائیں گی، اور ان کو اچھے طریقے پر کوٹ چھان کر کے پیس کر کے آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ اس میں ایک چیز ہے پھل سپاری، سپاری آتی ہے، اس کو لے لیں۔ دوسرے ہے موچرس، تیسری چیز ہے گوند کیکر، اور نمبر 4 ہے کمر کس۔ ان چاروں چیزوں کو ہم وزن لے لینا ہے، یعنی برابر 50-50 گرام یا 25-25 گرام لے لینا ہے۔
اور حسب ضرورت جیسی ضرورت ہو اتنی چینی اس میں ڈال لینا ہے، اور ان سب چیزوں کو باریک پیس لینا ہے۔ پیس کر کے اچھے طریقے پر چھان کر کے اس کو رکھ لینا ہے، اور صبح شام تقریباً 6 گرام اس کو استعمال کریں۔ اللہ نے چاہا تو اس سے بہت جلد فائدہ ہوگا، لہذا اس نسخے کو بنائیے اور استعمال کیجئے اور ہمارے لیے دعا کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔